کر رہے ہو. بہرحال آپ سے آخری گزارش یہی ہے، آج کی بڑی علمی نشست رہی، بڑے فائدے پائے ہیں کہ آپ بڑے آپ صحابہ سے کرام پہ تاریخ ضرور بیان کریں، ضرور بیان کریں، اتنی بیان لیکن کرتا ہوں تاریخ. محتاط الفاظ جب بیان محتاط، آتا نا یہ اس پر لوگوں کی نہیں دل آزاری ہوتی ہے. تجمل بیان جب آتا موقع تعریف کا، وہاں تعریفیں ہوتی ہیں ان کے کارنامے. جہاں یہ غلط کام ہوا، اور غلط بھی ایسا کہ خود حضور نے فیصلے کی. اب حضرت علی رضی کے زمانے کی جو تینوں جنگیں، ہم اس پر کیا تبصرے کریں گے؟ مرخوں کو کیا حق ہے؟ وہ تو حضور نے حدیث الحواب بیان کر دی. حضرت عائشہ کی جنگ کے بارے میں کتے بھونکیں گے. علامہ البانی صاحب پورا عنوان رکھ کر ساری جمع کر دے اور کہا سنی کیوں کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا؟ یار ہم شیعہ ہیں کہ معصوم مانیں؟ ہم مانتے ہیں، عورت بھی عام اونچی سی غلطی ہو گئی، شکر ہے کہ وہ مان گئی. اور جو حدیث عمار ہے کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا یہ جنت کی طرف، وہ بھی حضور نے فیصلہ کیا. سارے علماء اہل سنت کہتے ہیں کہ عمار کے قتل کے بعد تو یار کلیئر ہو گیا، کلیئر اس کا گروہ حق پر ہے، معاویہ اس کا گروہ باطل پر. باطل کے لفظ لکھیں. اور بعد میں تیسری جنگ نہروان ہے، وہ بھی حضور نے کہا وہ خارجی اسلام سے نکل جائیں گے، جو حق پر گروہ ہوگا وہ ان کو قتل کرے گا. تینوں جنگوں کے بارے میں بچہ سارے اہل سنت مانتے کہ حضور کی پیشگوئیوں کے مطابق ان سب جنگوں میں حق علی کے ساتھ تھا. باقی سب سے اجتہادی ہوئے، یہ تو مانتے اجتہادی ہے یا جان بوجھ کر وہ بعد کی باتیں ہے حق انہی کے پاس. دو گزارشات ہاں بالکل ادب کر دیں. باقی لعنت والی بات پھیلا دیں کہ جو یہ لکھتا ہے اس پر لعنت ہے. ہم نہیں لعنت کرتے کسی اور پر. دوسرا شیعہ حضرات جو یہ زبان استعمال کرتے ہیں ان پر بھی لعنت. کہ یہ جی ان تینوں نے مل کر کسی کو چاقو مارا ہو تو توبہ بتاؤ، توبہ. بین کو مارنے سے تو بندہ بہادر نہیں بن جاتا. کئی مرتبہ یہ ہیں الفاظ نہیں یہ آگ لگاتے ہیں. تجمل بھائی کئی مرتبہ لوگوں نے پوچھا، میں نے کہا امیر لشکر بن کر گئے. حضرت ابو بکر عمر خود رسول اللہ نے دستوں کے امیر بنا کر انہیں بھیجا. علیحدہ باب ہیں ان. مولانا انتشار کی وجہ یہ آپ بھی کہتے ہیں سپاہ صحابہ یہ کرتی، اس کے بغیر انتشار نہیں ان کرتا. کا بھی کیا کہتے ہیں. کریں وہ جب یہ لفظ کان میں پڑھتے ہیں مولانا کہ ابو ہریرہ دا تے پیو نہیں لبدا طریق معاذ اللہ، اس قسم کے الفاظ. بالکل اس طرح ان کو نا ربانی بول رہا سی ادھر یزدانی بول رہا چلو سی. یہ آپس میں گالیاں ہیں، نہیں آپس جائز ہے. ایداں دیا شیعہ بھی نہیں کری، ایداں دیا شیعہ بھی نہیں کریاں. بالکل تو فضولیات یہ ہو جائے فضولیات جنہیں اللہ ہدایت دے تے لعنت ہوئے انہوں لیکن دے. ان کے عقائد پر بھی تو آپ کہیں نا جی یہ کہنا کہ علی کو رب کہنا چاہیے. میں تقریر سنوا سکتا ہوں آپ کی پوری کہ علی رب ہے، رب اسے کہنے سے شرک نہیں ہوتا. نہیں میں نے کبھی اس میں درے کیا. میں انہیں نصیریوں اور رب کہنے والے غالی تو ان کے میں تو بیٹا انہیں کہتا ہوں کہ صرف تم میں ایک آدمی ہے جس کی باتوں سے میں ذرا تمہارے قریب ہوا، ورنہ ہم واحد لوگ تمہارے قریب آ سکتے تھے. کی سب سے اجتہادی ہوئے، یہ تو مانتے اجتہادی ہے یا جان بوجھ کر وہ بعد کی باتیں ہے حق انہی کے پاس. دو گزارشات. ہاں بالکل ادب کر دیں. باقی لعنت والی بات پھیلا دیں کہ جو یہ لکھتا ہے اس پر لعنت ہے. ہم نہیں لعنت کرتے کسی اور پر. دوسرا شیعہ حضرات جو یہ زبان استعمال کرتے ہیں ان پر بھی لعنت. کہ یہ جی ان تینوں نے مل کر کسی کو چاقو مارا ہو تو توبہ بتاؤ، توبہ. بین کو مارنے سے تو بندہ بہادر نہیں بن جاتا. کئی مرتبہ یہ ہیں الفاظ نہیں یہ آگ لگاتے ہیں. تجمل بھائی کئی مرتبہ لوگوں نے پوچھا. میں نے کہا امیر لشکر بن کر گئے. حضرت ابو بکر عمر خود رسول اللہ نے دستوں کے امیر بنا کر انہیں بھیجا. علیحدہ باب ہیں ان. مولانا انتشار کی وجہ یہ آپ بھی کہتے ہیں سپاہ صحابہ یہ کرتی، اس کے بغیر انتشار نہیں ان کا بھی کیا کہتے ہیں. کریں وہ جب یہ لفظ کان میں پڑھتے ہیں مولانا کہ ابو ہریرہ دا تے پیو نہیں لبدا طریق معاذ اللہ، اس قسم کے الفاظ. بالکل اس طرح ان کو نا ربانی بول رہا سی ادھر یزدانی بول رہا چلو سی. یہ آپس میں گالیاں ہیں. نہیں آپس جائز ہے. ایداں دیا شیعہ بھی نہیں کری، ایداں دیا شیعہ بھی نہیں کریاں. بالکل تو فضولیات. یہ ہو جائے فضولیات جنہیں اللہ ہدایت دے تے لعنت ہوئے انہوں دے. لیکن ان کے عقائد پر بھی تو آپ کہیں نا جی یہ کہنا کہ علی کو رب کہنا چاہیے. میں تقریر سنوا سکتا ہوں آپ کی پوری کہ علی رب ہے، رب اسے کہنے سے شرک نہیں ہوتا. نہیں میں نے کبھی اس میں درے کیا. میں انہیں نصیریوں اور رب کہنے والے غالی. تو ان کے میں تو بیٹا انہیں کہتا ہوں کہ صرف تم میں ایک آدمی ہے جس کی باتوں سے میں ذرا تمہارے قریب ہوا، ورنہ ہم واحد لوگ تمہارے قریب آ سکتے تھے. وہ مولوی محمد حسین ہے کہ اس نے اصول الشریعہ لکھی. شیعہ کے عقائد میں ہمیں ٹھنڈ پڑ گئی کہ کوئی سنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث بھی توحید پر وہ نہیں لکھ سکا جو اس نے لکھا. علم غیب پر حاضر ناظر مدیں مانگنے نیازیں. میں نے آج تک مولانا بات کاٹ رہا ہوں، معافی چاہتا ہوں، جس شیعہ کو سنا ہے نا علی کو نہ مانے تو 1,24,000 نبی بن ہی نہیں سکتے.
मौला अली फरमाते आदम की मट्टी को मैंने 40 दिन गूंदा। ज़ाकिरीन की बात आप कर रहे हैं। نہیں یہ نہیں وہ نام بھی ذاکرین ہمارے بریلوی حضور کے بارے میں کیا کہ نور تھا، یہ تھا، فلاں تھا، یہ جاہلوں کی باتیں ہوتی. وہ اصول الشریعہ فی عقائد شیعہ پڑھی اچھا کہ حاضر ناظر، مددیں مانگنا، مشکل کشا، نیازیں، علم غیب، اس پر جمل بیٹا اتنے دلائل دیے نا اس نے. اور جو کہتے ہیں علم غیب نبیوں کو، جیسے بریلوی، ان کے جواب بچہ ایسے جواب نہیں کو دے سکتا ایسے. اب اس کے سر کا انعام انہوں نے 3 لاکھ مقرر کیا وہ شیعوں نے. اچھا کتنی مرتبہ فائرنگ ہوئی اس کے جلسے پر. اور اصلاح و رسوم جو اس نے لکھی ہے پیدائش سے لے کر موت تک جو شیعوں میں بیعت ہیں، وہ ایسے مرحوم تھا جیسے کوئی کٹڑ وہابی لکھ رہا کہ یہ باتیں شیعہ مذہب میں. کون صاحب ہیں یہ؟ مولانا محمد حسین ڈھکو، سلطان المدارس ہے نا وہاں سرگودا میں باہر. یوٹیوب پہ آتے ہیں ان کو سنیں. وہ شیعت جو ہے نا کہ امام ہے اور وہ اپنی جگہ پر امامت کا کہ مگر یہ توحید اور بدعت کی مخالفت، اس میں وہ ہمارے ساتھ ہیں. جزاکم اللہ خیر جی. بڑی خوشی ہوئی. آپ نے گھر دیکھ لیا، جب بھی چاہیں آئے، آپ کے لیے دروازے کھلے ہیں. خوشی ہوگی. اللہ میرے ساتھیوں کے اعتراض جو لائیں کلیئر کریں ان کو کہ یہ باتیں نہیں. ضروری تھا نا. میرے پاس 2 علماء بیٹھے تھے 2 دن پہلے. نہیں مولانا اسحاق بوشی یا نواز الدین جی اور امیر معاویہ کے بارے میں بڑی آپ سنیں نا، جو لڑکے شیعت سے متاثر تھے یا شیعہ ہی تھے، ڈاکٹر بشیر جیسے پی ایچ ڈی، باپ ان کا شیعہ عالم تھا، وہ کہتے ہیں اگر آپ نہ ملتے تو ہم جو شیعہ تھے یا نہیں تھے وہ بھی ہو جاتے. آپ نے ہمیں بچایا. میں کہتا ہوں یہ چھوٹی باتوں کو چھوڑو یار، جو بنیادی عقیدہ ہے امامت، اس پر بات کرو کہ یہ دین میں اس کی کوئی بنیاد نہیں، یہ جعلی. اس سے سارا فساد پڑا. جب امامت مان لی تو صحابہ کو کافر کہنا پڑا کہ انہوں نے کیوں نس کی مخالفت کی. بھائی نس کہیں ہے بھی کوئی حضور نے اعلان نہیں کیا. من کن تو مولا پر نہیں خطبے دیے کہ وہ سیاق کیا تھا، کس پس منظر میں حضور نے کہا اور مراد کیا تھی. سارا آپ ڈھونڈیں گے اور ان علماء کو بھی کہیں گے اللہ کے لیے آپ ذرا دل نا بیدار کر کے اور کھول کر آنکھیں ذرا سنیں پڑھیں، پتہ چلے گا. مصیبت یہ ہے بات تو چلو کوئی نہیں.